الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم. قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آج کن آیات میں اگرچہ یہود و نصارہ کی طرف بھی اللہ رب العالمین نے خطاب فرما کر تنبیہ فرمائی، اسی کے ضمن میں مسلمانوں کو بھی تنبیہ فرمائی ہے کہ مسلمانوں یا یہود و نصارہ لفظی دعوے چھوڑو، عمل کی دنیا میں آؤ، عملی کردار پیش کرو. لفظی دعوے میں یہود کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہم ابراہیمی، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہم ابراہیمی. فرمایا دعوت تو ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام والا کردار کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام والا طریقہ تو تمہارے اندر نہیں نظر آتا ہے. تم تو بگڑے ہوئے لوگ ہو. ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، مسلم تھے. اور اسی کے ضمن میں مسلمانوں کو بھی تنبیہ کر دی ہے. فرمایا فضولیات میں پڑھ کر مت الجھو، حقیقت پہ آؤ اور عمل کی دنیا میں آؤ. اللہ ہم سب کو یہ چیز نصیب فرمائے. ہمارے اندر بھی یہ کمزوریاں آ گئی ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے. لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، پھر آپ کو بات پتہ چل جائے گی. فرمایا یا اہل الکتاب، او اہل کتاب والو، تورات والو، انجیل والو، لم تحاجون، تم کیوں جھگڑتے ہو فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. کوئی کہتا وہ ہمارا، کوئی کہتا وہ ہمارا. وما انزلت التورات، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات، والانجیل اور انجیل، الا من بعدی، مگر اس کے بہت دیر بعد. افلا تعقلون، پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے ہو، سمجھ نہیں رکھتے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہودیت سے، تورات سے، انجیل سے کیا تعلق تھا؟ اگلی بات فرمائے ہا انتم سنو، تم ہاؤلائے وہ لوگ ہو، حاجج تم لڑتے ہو، فیما اس مسئلے میں، لکم تمہیں ہے بھی علم، اس کا کچھ نہ کچھ علم، کچھ تو کچھ ہے تمہیں، کچھ نہ کچھ علم ہے، ایک تو اس میں تم لڑتے ہو. فلم تحاجون، پھر تم کیوں جھگڑتے ہو، فیما اس مسئلے میں، لیسا لکم نہیں ہے تمہیں بھی اس مسئلے کا علم، ذرا برابر بھی علم.
تو جس کا علم ہی نہیں وہاں تم الجھتے ہو، فضول ٹکرے مارتے ہو. واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو حقیقت کو. لیکن اتنی بات سنو، ما کان ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودین، یہودی، ولا نصرانین، اور نہ ہی عیسائی، ولیکن کان، بلکہ وہ تو تھا، حنیفا، یکسو، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا، مسلمہ، فرمان بردار، تابع دار، وہ تو مسلم اور حنیف تھا. وما کان من المشرکین، اور نہیں وہ مشرکین مکہ میں سے تھا، وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھا. تو اگلی بات ہے، ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اس دعوے کے لیے یہ کام کرو، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. ان بے شک، اولا، سب سے زیادہ قریب، الناس، لوگوں کے میں سے، بے ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریبی ابراہیم علیہ السلام کا کون ہے؟ للذین، البتہ وہ لوگ ہیں، اتبعوا، جو اس ابراہیم کی اتباع کریں. اللہ ہم سب کو اتباع نصیب فرمائے. اور نمبر 2، ابراہیم کا وہ قریبی جو اس کا اتباع کرے، وہذا النبی، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کا قریبی ہے، پورے عمل میں، کردار میں. والذین آمنوا، اور ایمان والے ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ہیں جو پکا ایمان رکھتے ہیں. واللہ ولی المؤمنین، پھر اللہ ان مومنوں کا ولی اور حمایتی ہے، مددگار ہے. اللہ ہم سب کو بھی یہ حقیقت نصیب فرمائے. یہ بات آپ کے سامنے پہلی بھی گزری، ابھی بھی آپ کو خلاصے سے، ترجمے سے پتہ چل گیا. نجران کے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باس مباحثے کے لیے آئے تھے. وہ آپ نے تسلسل سے ان کی باتیں سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا، قرآن کا نازل ہونا، حقیقت کا کھلنا، یہ سارا آپ کے سامنے آیا. نجران کے عیسائیوں کا بہت بڑا وفد تھا، ان میں ان کے سرمایہ دار لوگ بھی تھے، وڈیرے، جاگیردار وڈیرے بھی تھے، سیاست والے وڈیرے بھی تھے، مذہبی وڈیرے بھی تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو میں ان کا مذہبی وڈیرہ ہی باتیں سنتا جواب دیتا رہا. بلاہر مباہلے کی بات آئی، وہ بھی سنی. مذہبی وڈیرے کو کہا مباہلہ تو نے کرنا پڑے گا. اس نے کہا خدا کی قسم میں مباہلہ نہیں کروں گا، نہ تم کرو. کہا کیوں؟ کہا نبی سچا ہے، باتیں سچی ہیں، دعویٰ سچا ہے، تو سچے نبی سے مباہلہ کرو گے تباہ اور غرق ہو جاؤ گے. وہ بھی ڈر گئے. بات ان سے ہو گئی کہ تو پھر مانتا کیوں نہیں؟ کہتا ہے آپ لوگ مجھے نذرانے چندے دیتے ہو، میں نے بھی مال بٹورنے کی وجہ سے میں ان کے مذہب میں نہیں آیا ہوں، باقی ہے سچا نبی. اگر میں ادھر چلا جاؤں گا تمہارے نذرانے کی طرف ہے، تمہارے چندے، تمہارے نذرانے، تمہارے تحفے، گفٹ ختم ہو جائیں گے. تو گویا مال کی لالچ میں نہیں آیا تھا. بھائی اس کا جو اس سے سوال کرتا، اس نے کہا اچھا مال کی وجہ سے تو نہیں آتا، میں تو پھر مسلمان ہوتا ہوں. قرظ بن علقمہ مسلمان ہو گیا تھا، باقی یہ لوگ بھی بعد میں مسلمان ہوئے کچھ. جب نجران کے عیسائی آئے تو دنیا میں شہرت ہوئی ہے کہ بڑے لاٹ پادری آئے ہوئے عیسائیوں کے، جو محمد سے مناظرہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا تماشے میں تھی، جیسے آج دو جگہ الجھاؤ ہو جائے تو دنیا تماشے لگ جاتی ہے. اس وقت بھی مدینہ کی ریاست کے اندر ایک طرف اسلامی حکومت اور اس کا سربراہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مقابلے میں عیسائی لاٹ پادری ان کے آئے ہوئے ہیں. باس مباحثہ ہے، زیر و زبر کی باتیں ہیں، کون زیر ہوتا ہے کون زبر ہوتا ہے، یہ ساری باتیں تھیں لوگوں کے سامنے، سب کی نگاہیں. مدینہ کے قرب و جوار میں یہودی تھے، یہودیوں کو بھی جوش آ گیا، وہ تماشے کے لیے بھی آ گئے کہ، اور نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی وجہ سے عیسائیوں کی مدد کے لیے بھی آ گئے کہ ہم بھی تعاون کریں گے باس مباحثے میں. نمبر 2 تماشا بھی دیکھیں گے. تو اس باس مباحثہ لمبا ہوا، یہودی بھی ہیں، ان کے پادری شادری بھی ہیں،
عیسائیوں کے پادری بھی بڑے بڑے موجود ہیں، بعض مباحثے میں تو عیسائی کمزور پڑ گئے، جواب نہ دے سکے۔ یہودیوں نے تعاون کیا، وہ بھی کمزور پڑ گئی۔ ساری دنیا مل کر حق کے مقابلے میں آئے، انشاءاللہ کمزور رہے گی۔ یہ قرآن کا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے، نبی کا معجزہ ہے، اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے۔ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، مقابلہ کرنے والا ناکام ہوتا ہے۔ اللہ تو اسی موقع پر یہودیت اور عیسائیت مناظرہ کرتے کرتے نتیجہ کیا ہوا؟ یہودی اور عیسائی آپس میں لڑ گئے ہیں۔ واہ، حق ہوتا ہے۔ آئے تھے عیسائیت کی مدد کے لیے یہودی، مدد کرتے کرتے یہ بات 3-4 دن تک گئی تھی، بعض کا وقفہ بھی ہوتا رہا، آخر میں عیسائی اور یہودی آپس میں لڑ گئے۔ جو حق کے مقابلے میں آتا، رب کہتا تمہیں آپس میں ٹکرا کر ماروں گا، اللہ بچائے۔ ایسے ہو جاتا ہے۔ اور چند دن پہلے آپ نے سنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ایک اندر آیا، بعد میں آپس میں اللہ نے الجھایا، مارا تھا ان کو۔ اور یہاں بھی آج لڑ گئے دونوں۔ مشرکین مکہ کو پتہ چلا ہے کہ نجران کی عیسائی آئے، بہت بڑا وفد، اور محمد کو زیر کرنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تماشے کے لیے آ گئے۔ اب وہ بھی ان میں الجھ گئے، لڑ گئے، 3 گروپ، یہودی بھی، عیسائی بھی، مکہ کے مشرک بھی۔ کیا جیسے بات ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، مسلمان چلے گئے ادھر ادھر، وہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں ان کا سٹے تھا۔ عیسائیوں نے کہا دین حق پر ہم ہیں، اور سب سے بلند ترین آدمی دنیا میں ابراہیم علیہ السلام تھا، اور وہ ہمارا عیسائی تھا، ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم عیسائی، ہم ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام ہمارا۔ ابراہیم کو اپنے ساتھ جوڑنے لگے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہمارا دین ابراہیم علیہ السلام والا دین ہے، ہمارے طور طریقے ابراہیم علیہ السلام والے ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ یہودیوں نے کہا ابراہیمی ہم ہیں، تم نہیں ہو، تم جھوٹے ہو، تمہارا دین غلط ہے، ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارا تھا، ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ایمان پر ہم ہیں، ہم ٹھیک ہیں، تم غلط۔ عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی، تم غلط، یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی، تم غلط، مشرکین مکہ نے کہا تم دونوں غلط، ہم ابراہیمی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوا، ہم اس کی اولاد ہیں، ہم اسی کے طریقے پر ہیں، ہم اصل ابراہیمی ہم ہیں۔ اور یہ بات صحیح تھی، مکہ والے قریش اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بے شمار شاخیں ہیں آگے، انہوں نے کہا ہم ابراہیمی ہیں۔ تو دعویٰ ہر ایک کا ہے کہ ایک کہتا ہے میں ابراہیمی، دوسرا کہتا ہے میں ابراہیمی، تیسرا کہتا ہے میں ابراہیمی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی کہتا ہے وہ یہودی ہے، دوسرا کہتا ہے وہ عیسائی تھا، تیسرا کہتا ہے وہ مشرکین مکہ میں سے تھا۔ تو پہلے لڑائی ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی، کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، خدا ہے۔ نبی نے جواب دی ان کو کہ نہیں ہے، خدا کا بندہ ہے۔ ساری تفصیل آپ نے سنی۔ تو آج اللہ نے اس کا جواب دے کر فرمایا ہے اور خدا کے بندو عقل ہے تمہاری؟ ابراہیم علیہ السلام یہودیوں سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام 1000-1500 سال بعد آئے ہیں، اور تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے، ابراہیم علیہ السلام اس سے بہت پہلے۔ اور یہودی پھر کس چیز کا نام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات کے بگڑے ہوئے طریقوں کا نام، بگڑی ہوئی تورات کو بدل کر تورات کے اوپر عمل کرنے کا نام یہودیت ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو
ابراہیم علیہ السلام کے بڑے عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے. موسیٰ علیہ السلام کو اصل تورات ملی, کچھ عرصے تک وہ تورات چلی, بعد میں تورات کو بدل دیا گیا, تبدیل کر دیا گیا, تحریف کر دیا گیا. تورات کے بگڑے ہوئے دین کا نام یہودیت ہے. تو اس کا ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو تورات کے نازل ہونے سے بہت پہلے گزرے ہیں. وہ تو تورات کے ماننے والے بھی نہیں تھے, اصل تورات بھی ان کے پاس نہیں تھی. جائے تمہارے پاس تو بدلی ہوئی تورات ہے, تم بگڑے ہوئے ہو. تمہارا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق ہو ظالموں؟ اور عیسائیوں کو بھی کہا, وہ عیسائیوں, عیسیٰ علیہ السلام آئے, ان پر انجیل آئی ہے, تم انجیل کے ماننے والے ہو. اور عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے 2-2.5 سال بعد آئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال بعد آئے ہیں. تو پھر اس انجیل کا کچھ عرصہ صحیح نسخہ چلتا رہا, بعد میں تمہارے پادریوں نے اس کو بدل دیا, اپنی مرضی کی تو انجیل بنا لی, اپنی مرضی کے طریقوں پہ اس کو لے کر آ گئے, مرضی کے فتوے اندر داخل کر دیے ہیں. بگڑی ہوئی انجیل کے پیروکاروں کا نام نصرانی ہے, عیسائی. بگڑی ہوئی انجیل, اصل انجیل نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا اس انجیل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایک کہتا ہے وہ ہمارا عیسائی تھا, دوسرا کہتا ہے وہ ہمارا یہودی تھا. یہودیت تو تورات کے بدلے ہوئے طریقوں کا نام ہے. اس وقت تورات تھی نہیں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں. فرمایا ہے یا اہل الکتاب, اہل کتاب والو, عیسائیوں, یہودیوں, مشرکین مکہ, لم تحاجون فی ابراہیم, تم ابراہیم علیہ السلام کی شان میں کیوں الجھتے ہو, لڑتے ہو. وما انزلت التوراۃ والانجیل, حالانکہ تورات نہیں اتاری گئی, انجیل نہیں اتاری گئی, الا من بعد, ابراہیم علیہ السلام کے بہت دیر بعد آئی ہے. نہ وہ تورات والا تھا, نہ وہ انجیل والا تھا. تو آگے چل کر آتا ہے افلا تعقلون, تمہاری اتنی عقل بھی نہیں ہے. ایک کہتا ہے وہ ہمارا تھا, دوسرا کہتا ہے وہ ہمارا, ایک کہتا ہے وہ یہودیت کے دین پر تھا, دوسرا کہتا ہے وہ عیسائی کے دین پر تھا, مشرکین مکہ کہتے ہیں وہ ہمارے دین پر تھا. فرمایا تمہاری عقل نہیں ہے, تمہارا بگڑا ہوا دین بعد کی باتیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے گزرے ہیں. پھر آگے اللہ نے یہی بات ذکر کر کے فرمائی, ہاں انتم سنو, ہاں اولائی حاججتم, تم نے جھگڑا کیا اس نبی سے, فیما, اس مسئلے میں, لکم بھی علم, جس میں تمہیں تھوڑا تھوڑا علم تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا علم تھا, عیسیٰ کی ماں مریم کو تم تھوڑا سا جانتے تھے. تم نے لڑائی کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا, دوسرے نے کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام خدا کا خدا. یہ اپنا اپنا دین بنایا ہے. یہ پولس ایک ان کا گزرا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اس نے قرار دیا تھا, لوگوں نے مان لیا بیٹا ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو بڑے عرصے تک نبی مانے گئے, حواریوں نے دین کی تعلیم کی, بعد میں پولس نے آ کر, ایک پادری آیا, اس نے بدل کر کہا عیسیٰ تو خدا کا بیٹا تھا. لوگوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں. بعد میں پھر ایک طبقہ آیا, اس نے کہا نا خود خدا تھا عیسیٰ علیہ السلام. تو فرمایا یہ تو تمہارا بدلا ہوا بات کا طریقہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی تھوڑی تمہاری چلو معلومات مانتے ہیں کہ مریم کا بیٹا تھا, عمران کا نواسا تھا, اتنا تو تمہیں پتا تھا, تم لڑتے ہو. لیکن ابراہیم کے بارے میں تمہیں ذرا بھی علم نہیں, وہاں تم الجھ گئے ہو, وہاں جا کر بات شروع کر دی تم نے. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ, اس مسئلے میں تم کیوں لڑتے ہو, جھگڑتے ہو, مناظرے کرتے ہو جس کا تمہیں ذرا برابر بھی علم نہیں ہے. تو خدا کے بندوں کہاں جا رہے ہو؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ خوب جانتا ہے, تم اس حقیقت کو نہیں جانتے ہو کہ ابراہیم کون تھا, کیا حقیقت ہے ابراہیم کی. آگے اللہ نے پھر رد کیا تینوں طبقوں پر. اب جواب دے کر فرمایا ما کان ابراہیم یہودین, ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھا, ولا نصرانین, وہ نصرانی بھی نہیں تھا, ولیکن کان حنیفا مسلما, کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف اور مسلم تھا. اور جو تیسری بات بھی رد کی, وما کان من المشرکین, مشرکین مکہ میں سے بھی نہیں تھا. جاؤ سارے جھوٹے ہیں. عیسائی کہتے ہیں ہمارا, یہودی کہتے ہیں ہمارا, مشرکین مکہ کہتے ہیں ہمارا. فرمایا نہیں, ابراہیم علیہ السلام حنیف اور مسلم ہیں. حنیف کا معنی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے والے کو بھی حنیف کہتے ہیں. اس کی طریقہ, اس کا دین سارا ملت حنیف ہے, اور ملت حنیف پہ چلنے والا بھی حنیف ہوتا ہے.
ابراہیم علیہ حنیف کا معنی ہوتا ہے یکسو، ایک رخ پہ چلنے والا. اب مختصر سا لفظ ہے، حالات ادھر آئیں حالات ادھر آئیں، نہ ادھر دیکھ نہ ادھر دیکھ، اس رب کی طرف دیکھ. وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے وہ کرنا ہے. یکسو، وہ رب کا حکم ہے، میں نے وہ کرنے ہیں. دنیا ادھر سے ادھر پرواہ نہیں، حالات ناموافق پرواہ نہیں، دنیا ناموافق پرواہ نہیں. دنیا کی پرواہ نہیں، حالات کی پرواہ نہیں، زمانے کی پرواہ نہیں، اسباب کی پرواہ نہیں. مسبب الاسباب کو دیکھتا تھا، اور مسبب الاسباب کی طرف ابراہیم کا ذہن تھا نا. مسبب الاسباب نے بھی ایسے ایسے حالات دکھائے، دنیا کو عظیم قسم کا نقشہ اور درس دیا ہے. آگ میلوں کے فاصلوں پر جل رہی ہے، بچاروں نے تیش میں آ کر بہت بڑی آگ جلائی تھی. اب آگ میں ڈالے کیسے ابراہیم کو، اس کے لیے بھی پریشان تھے کہ میل کے فاصلے پر آگ کے جھونکے جاتے تھے. اتنی بڑی آگ کو دیکھ کر ساری دنیا ایک طرف تنہا ابراہیم علیہ السلام ہے. آدمی گھبرائے، بھائی ساری حکومت میرے خلاف، عوام میرے خلاف، رشتہ دار میرے خلاف، عورتیں میرے خلاف، مرد میرے خلاف، سب ایک طرف، آگ میرے سامنے. اس نے نہ آگ کو دیکھا، نہ حکومت کو دیکھا، نہ فوج کو دیکھا، نہ رعیت کو دیکھا، نہ بادشاہ کو دیکھا، نہ بادشاہ کے چمچوں اور کرندوں کو دیکھا. وہ کہنے لگا جس رب کی توحید بیان کرتا ہوں وہ سب کچھ کرتا ہے. رب کی طرف دیکھا ہے، اور رب نے بھی کہا مجھے دیکھا ہے نا، کام میں ہی کر کے دکھاؤں گا. اگلوں نے آگ میں پھینکا، رب نے کہا اب میں حنیف کا، یکسوئی کا رنگ دکھا دیتا ہوں. قلنا یا نار کونی بردم و سلام. اللہ نے بھی کہہ دیا آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر. دنیا کو بھی پتہ چلے کہ پیغمبر یکسو تھا، اسباب پہ نظر نہیں تھی، مسبب الاسباب پہ نظر تھی. اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. تو حنیف کا معنی ہوتا ہے یکسو، ایک رخ پہ چلنے والا. اور ہمارے رخ کبھی ادھر کبھی ادھر، ادھر بھی پلٹ جاتے ہیں ادھر بھی پلٹ جاتے ہیں. چونکہ یہ چنانچہ یہ ہے، چونکہ چنانچہ کے مربع کے اندر ہم خراب ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اور اس اعتبار سے حنیف کا جو معنی ہے، مسلم کا معنی وہی ہے. ابراہیم مسلم تھا، ہم بھی مسلم. لیکن مسلم کا معنی کیا ہے؟ معنی لفظ بدلے گا، نتیجہ ایک ہے. مسلم کا معنی اسلم یسلم، اسلامن کا معنی ہے سپرد کرنے والا، جو اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دے. اور جب اپنے آپ کو رب کے سپرد کیا ہے تو ربا جو تیرا حکم ہوگا میں نے وہی کرنا ہے. تو بات وہیں پر رہی ہے. یہ ایک یکسو حنیف، اللہ کی طرف دیکھنے والا اور اللہ کے حوالے. اور قرآن نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا قال اسلم، آگے سے فوراً کہا اسلم تو رب العالمین، میں رب العالمین کی بالکل انقیاد کروں گا، دل سے بھی کروں گا، ظاہر سے بھی، باطن سے بھی. اور کمال انقیاد کر کے اس نے دکھائی. آج کل ہم مسلم کا نام تو لیتے ہیں، ہم نے اللہ کے حوالے ہو چکے ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی تابعداری. لیکن قدم قدم پہ شیطان کی تابعداریاں، قدم قدم پہ ادھر ادھر اور چیزوں کی تابعداریاں، اپنی خواہشات کی تابعداری، اپنے رشتہ داروں کی تابعداری، کسی وڈیرے کی تابعداری، کسی اور کی تابعداری. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہم مسلم ہیں لیکن تابعدار اللہ کے نہیں ہیں، تابعدار ہم بندوں کے ہیں. اور بلکہ دعویٰ یہودیوں کا بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، ہم ابراہیمی. فرمایا دعوے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی، مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم ابراہیم. رب نے کہا نہیں، ابراہیم کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حنیف اور مسلم بنو. ابراہیم علیہ السلام حنیف اور مسلم تھے، یہ کر کے دکھاؤ. تو آگے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیمی پھر کون ہے؟ اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے. آگے اللہ نے فرمایا
کہ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا سب سے قریب ترین بندہ وہ کون ہے؟ جو ابراہیمی ہیں، للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں۔ اللہ ہم سب کو اتباع نصیب فرمائے۔ ابراہیمی وہ ہے جو ابراہیم کا طریقے پر ہو، ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہو، اخلاق ہو، اعمال ابراہیم علیہ السلام والے ہوں۔ اور نمبر 2 وہذا النبی، اور یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حدیث میں، فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جدی ابراہیم، میرا باپ میرا دادا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور کمال کا آدمی تھا، لیکن ولا فخر علی، میں فخر نہیں کرتا ہوں، صرف اپنی نسبت بتاتا ہوں کہ میں ابراہیمی ہوں، میرا دادا بھی ابراہیم تھا، میرا طریقہ بھی ابراہیمی ہے۔ اللہ، اور فرمایا یہ نبی ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام بھی ابراہیمی، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہو۔ ہم کہتے رہتے ہیں باتیں کہ میں فلاں ہوں، وہ طریقہ وہ نہیں تو کیا کریں؟ اور فرمایا والذین آمنوا، جو خالص مومن لوگ ہیں یہ ابراہیمی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام والا ایمان ہو ابراہیمی ہے۔ واللہ ولی المومنین، ایسا اللہ ایسے مومنوں کا حامی اور ناصر ہوتا ہے، اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کہتے رہتے ہیں آل آل نبی کی آل، نبی کی آل، نبی کی آل، ادھر ابراہیم کی آل ہے۔ نبی فرماتے کل تقی و نقی فہو من آلی، میری آل میرا بیٹا تو میری بیٹی یہ نہیں، ہر تقوی والا، ہر صاف عقیدے والا، صاف عمل والا میرا خاندان، میری آل ہے۔ اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے، اس میں سارے تقوی والے نبی کا آل، نبی کی آل، نبی کا خاندان، اہل بیت۔ اب ایسے دنیا ادھر ادھر الجھ جاتی ہے بیچاری۔ تو ادھر ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہے وہ ابراہیمی آل ابراہیم ہے۔ اور آل ابراہیم میں اسی آیت کے مطابق نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یہاں یہ کہہ دیا ابراہیمی وہ جو ابراہیم کی اتباع کرے وہ آل ابراہیم ہوگا۔ اور آل ابراہیم کے لیے ہم نماز میں بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمت نازل فرما، محمد کی آل پر بھی رحمت نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ اکبر، جو ابراہیمی طریقے پر ہوگا وہ آل ابراہیم ہے۔ نمازوں میں اس کے لیے دعا، اللہ ہمیں اس کے طریقے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما